صرف پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور پھر یہ کہ پاکستان کا قیام معجزہ ہے. میں نے ثابت کیا معجزہ ہے. کسی حوالے سے ثابت نہیں ہو سکتا کہ مسلم لیگ تو ایسی طاقت ہی نہیں تھی. کہاں کانگریس، کہاں مسلم لیگ. کانگریس کے ساتھ جمعیت علماء ہند جیسی جماعت موجود، احرار موجود. پھر ادھر یہ کہ انگریز لیبر پارٹی کی گورنمنٹ، اور پاکستان بن رہا معجزہ ہے. یہ معجزہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک تو مشیت میں ہے، دوسرے اللہ کی سنت یہ ہے کوئی قوم اگر کوئی ایک وعدہ کرے اللہ سے، اللہ اگر تو یہ کرے گا تو ہم یہ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ حجت قائم کرتا ہے. بنی اسرائیل سے کہہ دیا گیا تھا عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم ویستخلفکم فی الارض فینظر کیف تعملون. ہو سکتا ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو تو ہلاک کر دے، تمہیں زمین میں حکومت اور تمکن عطا کرے، پھر دیکھے گا کہ تم کیا کرتے ہو. یہ اللہ کی سنت ہے. اور اس میں اشارے بھی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب عرب میں مہدی کا ظہور ہوگا تو ان کی حکومت کو قائم کرنے کے لیے فوجیں مشرقی ایک ملک سے آئیں گی. عرب کے مشرق میں پاکستان ہے، افغانستان ہے، ویسے ایران بھی ہے. اور جب یہ بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائے گا، پہلے نکلا تھا اس وقت بھی عربوں نے کھویا. لینے والے کون تھے؟ کرد، صلاح الدین ایوبی. 88 برس تک جو یہ صلیبی ہیں ان کے قبضے میں رہا بیت المقدس. اب بھی عربوں نے کھویا ہے. مصر اور شام اور اردن تینوں نے جنگ کی تھی نا اسرائیل کے ساتھ. 67 وار. کھونے والے عرب ہیں، لے نہیں سکتے عرب واپس. عرب کھوکھلے ہو چکے، جان نہیں ہے ان میں. دولت نے اور عیاشیوں نے کھوکھلا کر دیا. لینے کے آئیں گے کہاں سے جھنڈے؟ حضور نے فرمایا یخرج من خراسان رایات سود لا یردها شیء حتی تنصب بإیلیا. خراسان کے علاقے سے ایسے لشکر چلے گے جن کے سیاہ جھنڈے ہوں گے اور ان کو کوئی روک نہیں سکے گا یہاں تک کہ وہ ایلیا میں آ کے نصب ہو جائیں گے. اور خراسان کا ہارٹ ہے آج کا افغانستان. حضور کے زمانے میں افغانستان کے نام سے کوئی ملک نہیں تھا، خراسان تھا. خراسان میں موجودہ افغانستان کچھ تھوڑا سا حصہ ایران کا جو اب بھی خراسان پروونس کہلاتا ہے، مشہد اسی میں ہے، ان کا سب سے زیادہ متبرک شہر مشہد. اور کچھ حصہ پاکستان کا، خاص طور پہ مالاکنڈ ایجنسی جو ہے ہماری شمالی، یہ خراسان ہے. اس کے اوپر کی کچھ ریاستیں جو اس وقت ٹرکش ریاستیں ہیں یہ بھی شامل کر کے یہاں سے وہ فوجیں چلیں گی کہ جو یروشلم کو واپس لیں گی. یہ مسئلہ بھی زیادہ دور کا نہیں ہے، وہ بھٹی دہکنے والی ہے. اب پیس ٹاکس جو ہیں وہ آپ کو معلوم ہے کہ اب ایک ایسے مقام پر آ گئی جو امپاس ہے، بالکل وہاں سے گزرا جا ہی نہیں سکتا. نہ مسلمان پیچھے ہٹ سکتا، نہ یہودی پیچھے ہٹے گا. تو کیا ہوگا؟ ٹکراؤ. بہرحال اس میں یہاں سے فوجیں جائیں گی. اب یہ حالات اس طرف آ رہے ہیں. میرے نزدیک قیام پاکستان اللہ کی مشیت کے اس اسکیم کا حصہ ہے، لیکن ظاہر بات ہے اس کے لیے محنت، مشقت، جد و جہد وہ تو ہم پاکستانیوں کو کرنی تھی نا. صحابہ کرام اور حضور کے ذریعے سے انقلاب برپا ہوا، لیکن جانیں تو 250 صحابہ نے دی ہیں نا. حضور کا بھی خون گرا ہے، طائف میں بھی گرا ہے، اور احد کے دامن میں بھی خون کا فوارہ چھوٹا ہے حضور کے. یہ رخسار کی ہڈی جو ہے اس کے اندر جب گھس گئی تھی آپ کی 2 خود کی کڑیاں، انہیں جب کھینچا گیا، ایک صحابی نے تو اپنے دانتوں سے پکڑ کر کھینچنا چاہا تو دانت نکل گئے، وہ نہیں نکلی. پھر کسی طریقے سے نکالی گئی ہے تو خون کا فوارہ آیا ہے، اور اتنا خون گیا کہ آپ بے ہوش ہو گئے. یہ ساری مشقتیں جھیلی تو آیا ہے. تو میرے نزدیک پاکستان اس ڈیسٹنڈ، جو ڈیسٹنی بتائی تھی علامہ اقبال نے 1930 میں، وہ میں آج 2000 میں آپ کے سامنے اس سے ذرا آگے بڑھا کر رکھ رہا ہوں. یہ ڈیسٹنی ہے کہ پاکستان خلافت علی منہاج النبوت کا نقطۂ آغاز بنے گا. لیکن اس کے لیے محنت کرنی ہوگی، مشقت کرنی ہوگی، جد و جہد کرنی ہوگی، تن من دھن لگانا ہوگا. اب یہ تن من دھن کیسے لگائیں، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے. منہج انقلاب نبوی کے نام سے میری کتاب موجود ہے. ہم نے اپنے طور پر اس جد و جہد کو اختیار کیا. حقیقی ایمان اور تعلیم یافتہ لوگوں میں ایمان پیدا کرنے کے لیے رجوع الی القرآن، جس کا مصدر ہے یہ انجمن خدام القرآن اور قرآن اکیڈمیز اور رجوع قرآن کورس وغیرہ وغیرہ. میری زندگی کے 35 برس اللہ کا فضل ہے اسی کام میں لگے ہیں. بیشتر اور بہتر صلاحیتیں، اوقات اسی کام میں لگے. پروفیشن بھی میں چھوڑ چکا 1971 میں، اس کے بعد ہمہ وقت اسی کام میں رہا. اور دوسرے یہ کہ اس کے لیے تنظیم اسلامی کے نام سے ہم نے انقلابی جماعت بنانی چاہیے. ابھی کمزور ہے، چھوٹی ہے، کوئی پرواہ نہیں، مجھے اس کی فکر نہیں ہے. خطوط وہی ہیں،
وہی بیعت جو حضور نے لی تھی صحابہ سے عقبہ ثانیہ کے موقع پر، اسی بیعت پر ہم نے تنظیم اسلامی قائم کی. اس میں ایک لفظ کا اضافہ کیا اس لیے کہ حضور کی اطاعت مطلق تھی، جو حکم دے، لیکن حضور کے بعد کسی اور کا یہ حق نہیں ہے کہ مطلق اطاعت ہو، وہ کتاب و سنت کے دائرے کے اندر اطاعت ہو. بس یہ فرق ہے، باقی وہی حدیث.